بس بسم اللہ کریں، لوگ جوائن کر لیں گے پھر. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سازشیں کیسی کیسی ہوتی ہیں. اچھا میں تھوڑی بات دہرا دیتا ہوں تاکہ جن لوگ سن نہیں پائے. علی زیدی صاحب نے بڑے بڑے اعلانات کیے، جس طرح ان کی سیاسی جماعت ان کی لیڈر بھی کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا. کل انہوں نے کہا تھا میں بڑے اہم انکشافات کرنے جا رہا ہوں، تو آج سب کو تجسس تھا، آپ تمام لوگ بھی سوچ رہے تھے پتہ نہیں کیا نئے چیزیں لے کے آئیں گے. تو آج علی زیدی صاحب نے جو اپنی دوپہر کو پریس کانفرنس کی اور قوم کا وقت ضائع کیا، اس پریس کانفرنس میں انہوں نے وہی پرانے دستاویزات جو کہ سوشل میڈیا کی زینت تھے 2016 میں، اور بہت سارے اس زمانے میں ٹی وی چینلز کے اوپر ان خود ساختہ رپورٹس کے اوپر بڑی گفتگو آلریڈی ہو چکی تھی. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ علی زیدی صاحب نے فلور آف دا نیشنل اسمبلی، اس سے زیادہ اہم جگہ پاکستان میں سیاسی اعتبار سے، آئینی اعتبار سے نہیں ہے. اس فلور آف دا ہاؤس پہ انہوں نے کہا خدا کی قسم یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جے آئی ٹی رپورٹ کہہ رہی ہے. اور میں نے پچھلے ہفتے اپنی پریس کانفرنس میں یہ چیلنج کیا تھا علی زیدی صاحب کو کہ جے آئی ٹی رپورٹ سندھ حکومت پبلک کرنے جا رہی ہے، ان جے آئی ٹی رپورٹس میں کہیں پر بھی آپ کے لگائے گئے جو الزامات ہیں ان کا ذکر نہیں ہے. یہ آپ کی دماغی اختراع تو ہو سکتی ہے، لیکن جے آئی ٹی آفیشیل ڈاکیومنٹ میں ان الزامات کا کوئی ذکر نہیں ہے. اور آج علی زیدی صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں اس بات کو خود اعتراف کر لیا کہ ان کے پاس کوئی آفیشیل ڈاکیومنٹ نہیں ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ 3 جے آئی ٹیز بنی تھیں. وہ بھائی 3 جے آئی ٹیز نہیں بنتی، جے آئی ٹی ایک بنتی ہے. اس جے آئی ٹی کے ممبران ہوتے ہیں، اس کا ایک سربراہ ہوتا ہے، اور وہ جو جے آئی ٹی پوری ٹیم ہے وہ اپنی رپورٹ کو فائنلائز کر کے ہوم ڈپارٹمنٹ کو جمع کراتی ہے، جو کہ ان تینوں کیسز کے اندر اس پروسیس کو فالو کیا گیا. اور وہ تینوں آفیشیل ڈاکیومنٹس کو جو سندھ حکومت کا وعدہ تھا، جو سندھ حکومت کی کمٹمنٹ تھی، وہ کل ہم نے ویب سائٹ پر ڈال دیا، اس کو پبلک کر دیا. اور میں سمجھتا ہوں وہ رپورٹس اس بات کی ونڈیکیشن ہے کہ جو سندھ حکومت کا پوائنٹ آف ویو تھا کہ علی زیدی صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں، انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پر جھوٹ بولا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ تمام باتیں ثابت ہو جاتی ہیں. میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ علی زیدی صاحب نے کہا کہ پہلی جے آئی ٹی رپورٹ بنی، کسی نے دستخط نہیں کیا اس کے اوپر. وہ بھائی کون دے رہا ہے آپ کو یہ جے آئی ٹی رپورٹ؟ بتائیں تو صحیح. اپنے لیپ ٹاپ میں بیٹھ کے بنا رہے ہیں آپ؟ سورس کیا ہے آپ کی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جے آئی ٹی رپورٹ بنی لیکن دستخط کسی نے نہیں کیا؟ یعنی کہ کوئی اس جے آئی ٹی رپورٹ کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر کہتے ہیں نہیں ایک اور جے آئی ٹی رپورٹ بنی. ہاں سندھ حکومت نے جو رپورٹ لگائی ہے وہ تمام دستخط کے ساتھ ہے، 7 دستخط ہیں اس میں، جے آئی ٹی کے ہیڈ کا دستخط بھی ہے، تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا دستخط بھی ہے. ایک اور جے آئی ٹی ہے جس میں 4 دستخط ہیں، اور وہ جے آئی ٹی رپورٹ انہیں دستخط کر کے بھجوا دی. کس کو بھجوائی؟ سندھ حکومت جس نے جے آئی ٹی کانسٹیٹیوٹ کی تھی اس کو تو نہیں ملی، کسی عدالت میں بھی جمع نہیں ہوئی. کون 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 کریٹ کر رہا تھا وہ؟ اور میں سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ ڈاکیومنٹ، علی زیدی صاحب ایک ذمہ دار عہدے پر فائز ہیں، وفاقی وزیر ہیں، کیا وفاقی وزیر وداؤٹ سگنیچر ڈاکیومنٹس کو فلور آف دا ہاؤس پر لہرا سکتا ہے؟ کیا وہ اتنے بڑے بڑے سنگین الزامات ایک سادے کاغذ کے بیسس پر کر سکتا ہے؟ اور پھر وہ کہتا ہے نہیں میرے پاس 4 دستخط والی چیزیں. تو میں سمجھتا ہوں علی زیدی صاحب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میرا یہ پرسنل اوپینین ہو سکتا ہے علی زیدی صاحب کے بارے میں کہ شاید ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، لیکن ان کے دماغی توازن کا فیصلہ کوئی سائیکیٹرسٹ ہی کرے گا نا، کوئی میڈیکل بورڈ کرے گا. وہ میڈیکل بورڈ زبانی اعتبار سے تو نہیں کرے گا، لکھت میں کرے گا. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ یا وفاقی حکومت ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دے گی، وہ میڈیکل بورڈ انویسٹیگیٹ کرے گا، انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد کاغذ پر اپنی فائنڈنگ دے گا اور دستخط کر دے گا، سٹیمپ لگ جائے گی. تو اس طرح کے کاغذات تو پتہ نہیں کتنے ماضی میں کریٹ کیے گئے
لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے, سیاسی لیڈرشپ کو بدنام کرنے کے لیے. لیکن ڈاکیومنٹ سرکاری وہی ہوتا ہے, جے آئی ٹی کی حیثیت اسے ہی حاصل ہے جس کے اوپر سٹیمپ لگی ہوئی ہوتی ہے, دستخط ہوتی ہے. جو آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے وہ پبلک کر دیا گیا ایز پر دا کمٹمنٹ آف سندھ گورنمنٹ, اور اس کے اوپر جو باتیں علی زیدی صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے لیے کی, وہ سب کی سب غلط تھی, جھوٹ تھی, بے بنیاد تھی. میں آخر میں صرف ایک گزارش کرنا چاہوں گا, اس کے بعد میرے دوست بات کریں گے, کہ پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ اس ملک کو درپیش جو موجودہ مسائل ہیں اس سے اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے, بار بار یہ وفاقی وزراء آ کے الزام تراشی کی سیاست کرتے ہیں, پرانی باتیں کرتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. 2016 میں یہ تمام چیزیں سیٹل ہو چکی ہیں, عدالت میں کیسز چل رہے ہیں. قادر پٹیل صاحب سے جب انکوائری ہوئی, انویسٹیگیشن ہوئی, انہوں نے انویسٹیگیشن کو فیس کیا, بھاگے نہیں, بھاگتا کوئی اور ہے. لیکن جو موجودہ مسائل ہیں اس ملک کے, چینی بحران عمران خان صاحب کی دین ہے پاکستانی قوم کو. اربوں روپے کا ڈاکہ پاکستانی عوام کے اوپر ڈالا گیا. کس نے ڈالا؟ وفاقی حکومت نے ڈالا. کس کے کہنے پر ڈالا؟ عمران خان صاحب کے کہنے پر ڈالا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اور یہ کوئی سادہ کاغذ بھی نہیں کہہ رہا ہے. یہ انکوائری کمیشن جو کہ عمران خان صاحب نے تشکیل دیا تھا, اس انکوائری کمیشن رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ وفاقی حکومت نے ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی. وفاقی حکومت نے کس کے کہنے پر؟ کامرس منسٹری کے کہنے پر اجازت دی. کامرس منسٹری کا منسٹر انچارج کون ہے؟ عمران خان صاحب ہیں. آٹے کا بحران ہوا, اس وقت بجلی کا بحران ہے. ہم کراچی میں بیٹھے ہیں, لوگوں کو بجلی نہیں مل رہی ہے, لیکن بجلی کے نرخوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے. سب کو پتہ ہے کہ کے الیکٹرک کا مالک کون ہے, اس کی سیاسی قربت کس کے ساتھ ہے, کیا کیا مراسم ہے. اس وقت جب کراچی والوں کو بجلی نہیں مل رہی, بجائے اس کے کہ وفاقی حکومت کوئی مرہم ڈالتی, وہ بجلی کے مسائل حل کرتی, بجلی کے نرخ یک طرفہ طور پر صرف کراچی شہر میں بڑھا دیے گئے. دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں میں کمی ہوئی. وہ کہتے ہیں نا, بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے, کافی عرصے بعد مجبوراً ان کو تیل کے نرخوں میں کمی کرنی پڑی. لیکن میرے خیال میں پاکستان کیا دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ تیل دستیاب نہیں تھا, کہ تیل دستیاب نہیں تھا. یہ ہے اس حکومت کی رٹ. بڑی بڑی باتیں تو کرتے ہیں یہ, لیکن قیمتیں کم تو کی, لیکن ان قیمتوں پر تیل ایک عام آدمی کو دلوا نہیں پائے. بڑے بڑے اعلانات کے نہیں, 2 دن میں معاملہ حل ہو جائے گا, 3 دن میں معاملہ حل ہو جائے گا, آج ہو رہا ہے کل ہو رہا ہے. وہ معاملہ حل نہیں ہوا. آخر میں ان کو ان مافیاز کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے, اور یک طرفہ طور پر پھر پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلی بار 30 تاریخ کو یا 15 تاریخ کو اوگرا نرخوں کو بڑھاتی ہے. یہ پہلی بار ایسا ہوا کہ فائنانس ڈپارٹمنٹ نے, وفاقی حکومت نے 26 تاریخ کو یا غالباً 27 تاریخ کو نرخوں میں اضافہ کر دیا, اور عوام کے اوپر ایک بار پھر مہنگائی کا بوجھ ڈالا گیا. پیپلز پارٹی کا قصور یہی ہے کہ بار بار اس بے لگام حکومت کو لگام دینے کی کوشش کر رہی ہے. بار بار اس ناکام نکمی حکومت کو یہ بتا رہی ہے کہ آپ عوام کا استحصال کرنا بند کر دیں. جو چینی کیس میں, آٹے کیس میں, تیل کیس میں آپ نے عوام کے مال پر ڈاکہ ڈالا ہے, ہمارا قصور یہ ہے کہ فلور آف دا نیشنل اسمبلی پہ ہمارے چیئرمین اس چیز کو اجاگر کر رہے ہیں, ہمارے ممبران قومی اسمبلی اس ایشو کو اجاگر کر رہے ہیں. اور اسی لیے چونکہ تنقید ان کو پسند نہیں ہے, میڈیا ہاؤسز بھی جب بات کرتے ہیں تو ان کے اوپر بھی آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے سرزنش کی جاتی ہے. اسی طریقے سے جو سیاسی لیڈران ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں, ان کو یا تو وہ نیب کے ذریعے بند کرا دیتے ہیں یا پھر اس طرح کی الزام تراشی کا پروسیس سٹارٹ کرتے ہیں. میں ایک بار پھر کہنا چاہوں گا کہ علی زیدی صاحب کی ہوئی باتیں جھوٹ کا پلندہ تھیں, غلط بیانی پر مبنی تھی, اور ان کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں تھا.
جو آفیشل جی آئی ٹی سندھ حکومت کے پاس تھیں، جو آفیشلی سبمٹ کی گئی تھیں، جو سرکاری دستاویزات ہیں، وہ سندھ حکومت پہلے ہائی کورٹ کے سامنے سیلڈ انویلپ میں دے چکی ہے اور اس کو ویب سائٹ پر ڈال کر پبلک کر چکی ہے. سعید غنی صاحب بات کچھ کرنا چاہیں گے، اس کے بعد آپ. میں کوئکلی تھوڑی سی بات کروں گا کیونکہ آج زیادہ فوکس موصوف کا میں تھا، رہتا ہوں ہمیشہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں، بہت محبت ہے ان کو. اصل میں اگر دیکھا جائے تو یہ تسلسل وہی ہے جو قومی اسمبلی سے شروع ہوا، اور جیسے کہ مرتضیٰ وہاب نے کہا کہ ہم نے ان کی کوتاہیوں کی نشاندہی کی اور بڑی اعلیٰ طریقے سے کی، اور تنقید ان کو پسند نہیں ہے. لہذا اندازہ آپ کر سکتے ہیں، وہ ایک شعر ہے نا، دیکھ تو دل کے جہاں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے. تو یہ دھواں وہی ہے. اچھا، آج موصوف نے ایک بات کی کہ جی کیا عزیر بلوچ پاگل تھا جو اس نے گینگ بنا لیا؟ یہ تو بغیر کسی کے ہو ہی نہیں سکتا. تو تاریخ کراچی اور بالخصوص تاریخ اولڈ سٹی ایریا سے آپ کا واقف ہونا ضروری ہے. ہم ہیں اوریجنل کراچائٹس. کیا دادل شیرو پاگل تھا جس نے گینگ بنا لیا تھا بغیر کسی کے؟ کیا حاجی لالو پاگل تھا جس نے کسی وجہ کے بغیر گینگ بنا لیا تھا؟ کیا رحمان ڈکیت جو ایک عرصے تک اس کی حکمرانی رہی اس نے گینگ بنا لیا تھا؟ کیا ارشد پپو بغیر کسی وجہ سے اس نے گینگ بنا لیا تھا؟ میرے بھائی، یہ جرائم پیشہ لوگ کٹھے ہوتے ہیں، منتشر ہوتے رہے ہیں، اور جیسے کہ مرتضیٰ نے کہا 2016 تو تھا ہی جے آئی ٹیوں کا سال. وہاں کھڈے سے لے کے پہاڑی تک کی سب کی جی آئی ٹیاں بنی ہیں. آپ کو تو ملک اور کراچی کا بڑا درد تھا. آپ کسی پتھر پہاڑی کی جی آئی ٹی کا بھی ذکر کرتے، اور پھر کہتے ہیں ان کی تصویریں جو ہیں وہ مولانا، اب میں بتاتا ہوں، عزیر کی تصویریں کہا جی ان کے ساتھ ہیں. مولانا طارق جمیل کے ساتھ بھی، اس کو بھی کیس میں ڈالو بھائی جی آئی ٹی میں. شاہد آفریدی صاحب کو بھی لیا، ماروی میمن صاحبہ بھی آپ کو مل جائیں گے، ایاز لطیف پلیجو بھی آپ کو مل جائیں گے. یہ سب کو بھی ڈالو. آگے چلے جی. سب سے اہم بات کر رہا ہوں آپ کے ذریعے. علی زیدی صاحب، آج آپ نے ایک امپورٹنٹ بات کی کہ سندھ گورنمنٹ کے انڈر جو آفیسر آتے تھے انہوں نے دستخط نہیں کیے. غور سے سنیں، میں جب پاکستان آیا ہوں لندن سے تو وفاقی اداروں کے خط پہ آیا ہوں، اور میں دوران تفتیش 2 دن سندھ گورنمنٹ کا کوئی بھی آدمی وہاں نہیں تھا. سارے وفاق کے اداروں نے مجھ سے تحقیقات کی اور اس کے بعد میں کلیئر ہوا ہوں. اب آپ کیا کہیں گے مجھے بتائیں. سندھ گورنمنٹ کا کوئی بھی آدمی وہاں نہیں تھا، ساری ایجنسیاں وفاقی تھیں، اور 2 دن تک میں صبح سے شام تک، جس کے آپ گواہ ہیں، مجھ سے سارے سوالات کیے گئے اور پھر مجھے جانے دیا گیا. اب آپ کیا کہیں گے؟ آپ تفریق نہ کریں، آپ تفریق نہ ڈالیں جو آپ کی عادت ہے وفاق اور صوبوں میں. وہ سارے وفاقی اداروں سے تعلق رکھتے تھے. میں تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں جی، یہ کہتے ہیں انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. یہ فلور پہ تقریر کرتے ہیں، بار بار تقریر کرتے ہیں. اصل دکھ تکلیف تقریر کی ہے. اور جب ان کے سارے پہلوان پٹخے گئے تو مجھے آج کسی دوست نے بتایا کہ انہوں نے اپنے وزیر اعظم کو پیغام دیا کہ جی قادر پٹیل کا ہیں کچھ الٹی سیدھی چیزیں. وہ میں نے کہا، انہوں نے کہا اوہ کمال کر دیا، اسی سے تو ہم بیزار تھے. تو بھائی میں پھر کہوں گا، میرا مائک بند کر سکتے ہو، میرا منہ نہیں بند کر سکتے. کہتے ہیں ان پہ کیسز، اے ٹی سی کا کیس عمران خان پہ نہیں ہے دہشت گردی کا، تو ہم کیا یہ کہیں کہ دہشت گرد کو وزیر اعظم بنا دیا آپ نے؟ نہیں تھا اے ٹی سی کا کیس عمران خان پہ ہے. اچھا، آپ کو میں نے کہا تھا خدا کے واسطے جب بھی یہ پریس کانفرنس کرے، میں نے ایک لمبی فہرست آپ لوگوں کو دی تھی کہ اس سے یہ پوچھ لینا. آپ خود ہاتھ دل پہ رکھ کے جواب دیں، اس نے کسی ایک بات کا بھی جواب دیا جو میں نے کی تھی؟ کیونکہ اس کے پاس جواب ہے ہی نہیں، سرے سے موجود ہی نہیں. اور پھر یہ ادھر ادھر میں نے بھی دیکھا ہے واٹس ایپ پہ ایک بیان الفی کی بات کرتے ہیں.
اس بیان الفی اور جے آئی ٹیوں کے جو فرق کی بات کرتے ہیں، پہلے میں وہ بات کروں. کہتے ہیں اس کے اتنے صفحات ہیں، اس کے زیادہ صفحات ہیں. وہ جو زیادہ صفحات وہ بھی واٹس ایپ پہ ادھر ادھر آج گھوم رہے ہیں، اس میں ثانیہ مرزا کا نام بھی ہے، وہ جو کہ اس کی بیوی ہے کرکٹر کی شعیب. تو کیا ابھی اس کو بھی کیس میں ہم لوگ ڈالیں گے؟ وہ ثانیہ مرزا لکھا ہوا ہے اس میں. ہاں اچھا اب آگے چلیں. یہ ایک بیان الفی کی بات کرتے ہیں جی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. دیکھیں یہ کن حالات میں لیا گیا، ملزم کب گرفتار ہوا، کب پیش ہوا، کیسے بیان لیا گیا، اور بیان کے جو محرکات ہیں آپ دیکھیں. کہتا ہے 17 شوگر ملیں قبضہ کی. عقل میں آتا ہے کسی نے کمپلین نہیں کی 17 شوگر مل والوں نے کہ بھائی میری شوگر مل، یہ ایک آدمی جو لہری کا جس پر جرائم پیشہ ہے، اس نے میری شوگر مل قبضہ کر لی. اربوں کی شوگر مل ہوتی ہے. اس کے بعد مجھے پہلے بھی کہا گیا کہ آپ نے قبضہ کرایا 70 80 پتہ نہیں 90 ایکڑ. میں نے کہا یار دکھاؤ تو صحیح نا وہ کہاں پر ہے، کسی کے پاس تو ہوگا، اس پر کوئی عمارت بن گئی ہوگی، کسی کو ٹرانسفر ہوا ہوگا، جس سے قبضہ ہوا ہوگا اس کی شکایت ہوگی، یا جس کو میں نے بیچی ہوگی، خریدی ہوگی. نو آنسر. اور پھر 40 45 بنگلے کا جی قبضہ ہو گئے اور یہ ہو گئے. وہ جناب علی ہمارے چیف جسٹس صاحب کا دور تھا، چودھری افتخار صاحب کا. وہ تو ہمارے وزیر اعظم کو بھی فارغ کرنے میں دیر نہیں لگاتے تھے. تو یہ بنگلے والے اتنے لاوارث تھے جنہوں نے خط بھی نہیں لکھا کہ جناب ہمارا بنگلہ قبضہ ہو رہا ہے. تو خدا کے واسطے یہ اپنی ذہنی جو حالت ہے آپ کی، جس پر ابھی مرتضیٰ وہاب نے کہا، اور مجھے یقین ہے کہ مرتضیٰ آپ اگر لکھ کر ہی کسی کو دیں گے تو وہ مہر بھی لگا دے گا. بس میں اتنی بات کروں گا اور انشاءاللہ باقی بات بعد میں ہوگی. بہت شکریہ. یار وہ سچی سیدھی گالی کو انٹرویو ملے گی. میں بس ابھی 2 4 باتیں کروں گا، پھر آپ سوال کر دیجیے گا. دیکھیں ایک تو میں وہ لفظ استعمال کرتا ہوں، مجھے لوگوں نے کہا یہ بڑا معذب لفظ استعمال نہیں کیا کرو آپ. میں اکثر کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے کچھ چول وزیر ہیں اور لوگ کہتے ہیں یار یہ معذب لفظ مت استعمال کرو اس کے لیے. میں نے کہا کچھ اور لفظ ملتا نہیں ہے مجھے، اصل میں ڈھونڈ رہا ہوں. میں یہ بتا دوں لوگوں کو لگتا ہے کہ برا لفظ ہے. چول اس کو کہتے ہیں جو چولیں مارتا ہے، اور چولیں مارنے کا مطلب ہے کہ پتہ کچھ نہیں ہے، ادھر ادھر کی بس وہ ہانکے جاتا ہے اور بس کیے جاتا ہے باتیں. آج بھی اسے چولیں ماری ہیں 2 4. میں بتاتا ہوں آپ کو. اس نے کہا کہ ایک رپورٹ آئی سعید غنی کے خلاف اور پھر اس افسر کا تبادلہ ہو گیا. میرے بھائی یہ رپورٹ مارکیٹ میں کب آئی ہے؟ جب سندھ کابینہ نے کلیم امام کو نکالنے کا فیصلہ کیا. اور یہ رپورٹ جو اس کے اوپر تاریخ ہے وہ غالباً جنوری 2018 کی ہے. مجھے یاد نہیں ہے کہ شاید جنوری 2018 کی تاریخ اس کے اوپر ہے. جنوری 2018 کے بعد وہ افسر کراچی میں، میرے پاس تو ایس پی تھا، کراچی میں ایس ایس پی سینٹرل لگا، اس کے بعد ایس ایس پی ویسٹ لگا، اس کے بعد یہ شکارپور گیا ہے. اب اس آدمی کو جو فاقی وزیر اس میں چول نہ کہوں تو کیا کہوں. یہ حقیقت ہے، یہ فیکٹس ہیں جو سب کے سامنے موجود ہیں. اچھا مجھے ویسے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی والے اور خاص طور پہ جو 2 4 چول وزیر ہیں یہ کہتے ہیں یہ تو عزیر بلوچ کہہ رہا ہے. اچھا بھائی. کبھی کہتے ہیں یہ تو ذوالفقار مرزا نے کہا تھا. اچھا بھائی. 2 4 اور نام لیتے ہیں. میں کچھ نام آپ کے سامنے لیتا ہوں، کمپیریزن کر لیجئے گا کہ مناسب معتبر آدمی کون ہے اور پھر موازنہ اس کا کریں. ایک ہے جسٹس وجی الدین صاحب. یہ ان دونوں سے معتبر ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی شخص ان کے کردار پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے. ایک ہے اکبر ایس بابر صاحب. معتبر آدمی ہیں، اچھے انسان ہیں، پی ٹی آئی کے بانی ممبر ہیں، بنانے والوں میں سے ہیں. ایک ہیں عائشہ گل علیہ صاحبہ، ان کی اپنی ایم این اے رہی ہیں. ایک ہیں ریحام خان صاحبہ، ان کی اہلیہ رہی ہیں، بیوی رہی ہیں عمران خان صاحب کی. ان کو تو مادر ملت کہہ رہے تھے نمبر 2. یہ جب شادی ہوئی تو انہوں نے کہا یہ مادر ملت دوئم ہے. اس قسم کی باتیں ہوئی. اب یہ 4 افراد میں نے آپ کو بتائے ہیں. ایک طرف یہ 4 ہیں، دوسری طرف وہ ہیں جن کے حوالے یہ دیتے ہیں. بھائی ہم تمہاری ساری باتیں صحیح مان لیتے ہیں جو عزیر کے تم منہ سے نکالتے ہو، جو ذوالفقار مرزا کے منہ سے نکالتے ہو. خدا کے لیے ان 4 لوگوں نے جو باتیں کہی وہ ساری مان لو تم.
میں یہ بات مان سکتا ہوں, یقین کر سکتا ہوں کہ جسٹس وجی غلط بیانی نہیں کر سکتا ہے, وہ جھوٹا آدمی نہیں ہے. میں اکبر ایس بابر صاحب کے اوپر میں کبھی نہیں ملا اس آدمی سے, لیکن جتنا میں نے دیکھا, جتنا میں نے اس کو آبزرو کیا ہے, وہ ایک بڑا کریکٹر والا آدمی مجھے نظر آتا ہے. اکبر ایس بابر کچھ کہے تو یہ جھوٹ بولتا ہے, جسٹس وجی یہ کہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے, ریحام خان ان کی بیوی ہے, اگر وہ کچھ کہے تو وہ جھوٹ بولتی ہے, عائشہ گل علی ان کی سب سے اسٹار ایم این اے رہی کسی وقت میں, اور ان کو پتہ نہیں وہ کیا کیا بنا کے پیش کرتے رہے, وہ کچھ کہتی ہے تو وہ جھوٹ بولتی ہے. ہم تو جی آئی ٹی وی آئی ٹی کو چھوڑ دیں بھائی, میں تو صرف ایک بات کہتا ہوں یار, عزیر نے میرے اوپر لگایا, قادر کو بولوں گا تو بھی مان لے, میں بھی مان لوں گا, سارے مان لیں گے. خدا کے لیے ان چاروں کی کبھی باتوں کو مان لو. تو بس جو یہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, جو عزیر میرے لیے کہے گا, جو اس کے لیے کہے گا, جو دوسرے کے لیے کہے گا, ہم بھی مان لیں گے, سارا ٹھیک ہے, ہم ساری سزائیں بھگتیں گے. لیکن کوئی اخلاقیات ہوتی ہے, کوئی چیز ہوتی ہے. ہم ایک سوال ان سے اور کیجیے گا, میں صرف سوال چھوڑ کے جاؤں گا, تفصیل کبھی پھر بتاؤں گا اگر اس نے نہیں بتائی. امریکہ میں شوکت خانم کے لیے چندہ اکٹھا ہوا اور $3 ملین, چھوٹی رقم نہیں, $3 ملین علی زیدی صاحب نے اپنے اکاؤنٹ میں ڈلوائے. اس سے صرف یہ پوچھ لیں کہ وہ پیسے تم سے کس نے اور کیسے نکلوائے. جھٹلا دے, میں اگلی بات کروں گا, میں چولے نہیں مارتا ہوں, میں تو جو بات کہہ رہا ہوں میں اس کو ثابت کروں گا کہ یہ بات ہوئی ہے, اور عمران خان کی فیملی کے کسی فرد نے اس سے پیسے نکلوائے. یہ $3 ملین ہڑپ کرنے کے چکر میں تھا. $3 ملین شوکت خانم کے نام پہ کیے تو انہوں نے بہت سارے ہیں, لیکن چونکہ علی زیدی اس وقت ان کا جو بنا ہوا ہے تو میں اس پہ صرف آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں. آج انہوں نے ایک کلپ چلایا آصف علی زرداری صاحب کا, جو اس کے اندر اسٹیٹمنٹ کا جو پورشن دکھایا انہوں نے, ذرا آپ بار بار دیکھیے گا. اس آصف علی زرداری صاحب وہی کہہ رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ عزیر بلوچ کبھی پیپلز پارٹی کا حصہ نہیں رہا. آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ پیپلز امن کمیٹی کا پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ تصویریں تو ہماری کہیں بھی ہم جاتے ہیں لوگ بنا لیتے ہیں, ہم دعوتوں میں چلے جاتے ہیں. اب اس میں اس کے بعد یوسف بلوچ صاحب کا اسی میں چلایا انہوں نے. آپ یوسف بلوچ کا پورا وہ اسٹیٹمنٹ سننے جو چلایا ٹی وی پہ, مجھے نہیں پتا باقی کتنا تھا, لیکن جو ٹی وی پہ انہوں نے چلایا اپنی پریس کانفرنس میں, اس میں وہ کہہ رہا ہے, اس میں وہ پیپلز پارٹی کو الگ بتا رہا ہے, عزیر کو الگ بتا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ہم مل کے لیاری کے لیے کام کریں گے. یہ باتیں اس نے خود کہی ہیں, اور یہ بات میں آپ کو حلفاً کہہ سکتا ہوں, میں پیپلز پارٹی کراچی کا صدر بھی ہوں, قادر بھی صدر رہے, ان دنوں میں بھی ہم عہدیدار تھے. یہ جو حلف والی کہانی تھی, یہ مجھے اس وقت پتا چلی, پارٹی کو اس وقت پتا چلی جب پہلی مرتبہ ٹی وی پر یہ خبر بریک ہوئی, پہلی مرتبہ. اس کے بعد جاوید ناگوری کابینہ کا حصہ تھا, اس کو کابینہ سے نکال دیا گیا, اور جو حلف لیا تھا جو لوگ وہاں موجود تھے, انہوں نے اس حلف لینے کے بعد سے بہت سارے مواقعوں پر ایسے حالات آئے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف عزیر بلوچ اور بہت سارے مظاہرے ہو رہے تھے, بہت ساری چیزیں ہو رہی تھیں, لیکن ان ہمارے ایم این اے اور ایم پی ایز نے پارٹی کے ساتھ کھڑے رہنے کو ترجیح دی. ایک اوتھ انہوں نے پتہ نہیں کن حالات میں لیا, لیکن وہ اس اوتھ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے, وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے تھے. یہ ریکارڈ کی چیزیں, آپ سارے کراچی کے لوگ ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ سارا کیا ہوتا رہا ہے. اس ایک چیز کو بھی انہوں نے جوڑنے کی کوشش کی ہے. جس دعوت کی وہ تصویریں دکھاتے ہیں, جس میں قادر پٹیل کی بھی تصویر ہے, ہدی فریال کی بھی ہے, اور لوگوں کی بھی ہے, میری تصویر نہیں ہے, لیکن میں نے خود مانا کہ بھائی اس دعوت میں بھی تھا. اور میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ مجھے عزیر بلوچ نے نہیں بلایا تھا, مجھے ہمارے ایم پی ایس نے دعوت دی تھی بھائی, جو جیتے تھے وہاں سے. اور اگر یہ بھی کوئی مطلب, ہم اتنے عقل کے اندھے ہیں, ہم بے وقوف لوگ ہیں کہ ہمیں عزیر بلوچ کے پاس جانا تھا, اس کی شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم اس کے گھر پہ نہیں گئے. ہم نے پورا ایک بڑی مارکی لگوائی, اس کے اندر کوئی 400-500 لوگوں کا انتظام کیا, وہاں ہم نے ویڈیو کے کیمرے لگوائے, وہاں ہم فوٹوگرافر بلوائے, وہاں پوری جس طرح ایک شادی کی رسم ہوتی ہے, پورا ایک بڑا ایونٹ ہوتا ہے, اس ایونٹ کے اندر ہم عزیر بلوچ سے ملنے گئے. یار کوئی عقل کی بات کرو بھائی. وہ تو وہاں جب گئے تو پتہ چلا کہ وہ بیٹھا ہوا تھا,
یہ فیکٹس ہیں، لیکن اب اس کو جوڑتے ہیں، ہمارے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قادر نے صحیح کہا، قادر نے نام اور کم بتائیں. مجھے کراچی سے تعلق رکھنے والی کسی سیاسی جماعت کا نام بتائیں جس کا عزیر بلوچ سے تعلق نہیں تھا. جب وہ پیپلز پارٹی کے خلاف مظاہرے کر رہا تھا، کون سی سیاسی جماعت تھی جس نے اس کو اپنی پارٹی میں شامل کرنے کی کوشش نہیں کی؟ بشمول پی ٹی آئی کی. بیانات ریکارڈ پر ہے. شکور شاہ جو ان کا ایم این اے ہے، اس سے صرف یہ پوچھ لیں کہ 2012 میں آس پاس جب یہ آپریشن ہوا تھا، وہ پارٹی کا نائب صدر تھا کراچی کا، اس سے پوچھے استعفیٰ کیوں دیا تھا اس نے؟ پوچھے اسے استعفیٰ کیوں دیا تھا؟ ان کا ایم این اے نا. بھی علی زیدی بلا کے پوچھے کہ بھائی تو نے اس وقت پارٹی سے استعفیٰ کیوں دیا تھا عہدے سے، آپ کو پتا چل جائے گا. حبیب جان جس کا نام اس جے آئی ٹی میں بھی ہے، سب جانتے ہیں، اس الیکشن میں حبیب جان پاکستان آیا تھا واپس. کس کی الیکشن میں چلانے آیا تھا؟ کس کا آدمی ادھر؟ یہ حبیب جان. اور بہت سارے ہیں، میں تو آپ کو مشہور نام بتا رہا ہوں. یہ عجیب بات ہے کہ پیپلز پارٹی کو ایک ایسے گروہ سے جوڑ رہے ہیں جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کے لیاری میں کئی کارکن شہید ہوئے ہیں، عہدیدار شہید ہوئے ہیں، کونسلر شہید ہوئے ہیں، اور ہمارے سینکڑوں عہدیدار اور کارکن کئی مہینوں تک لیاری میں اپنے گھروں میں نہیں رہ رہے تھے. کوئی کسی رشتہ دار کے پاس، کوئی کسی ہوٹل میں، کوئی کہیں بیچارہ دربدر ہو رہا تھا. اس سیاسی جماعت کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے سارا کروایا. عجیب بات ہے. یہ بالکل ٹھیک کہا مرتضیٰ نے کہ گڑے مردے اکھاڑے ہیں. بھائی یہ کون سی بات ہے جو آج سے 4-5 سال پہلے نہیں ہوئی ہے؟ یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں، یہ ساری ملامتیں پتہ نہیں کتنی مرتبہ ہمارے اوپر مار چکے ہو آپ. لیکن آج جب اس ملک کے ایشوز کوئی اور ہیں، آج جب ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ بھی کرونا کے اوپر تم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو، تم دنیا کو دھوکہ دے رہے ہو، تم پاکستان کی قوم کو دھوکہ دے رہے ہو، اس سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے نیا ڈرامہ رچایا گیا. مہنگائی ہو گئی اتنی زیادہ، اس سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے ڈرامہ کر رہے ہیں. ان کی حکومتیں نہ پنجاب میں، نہ کے پی میں، نہ وفاق میں چل نہیں رہی ہیں. آپس کی لڑائیاں ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. ہر آدمی وزیر اعظم اور وزیر اعظم بننے کے چکر میں لگا ہوا ہے. اس سے لوگوں کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں. جو معیشت کا جنازہ نکال دیا اس نالائق نااہل سلیکٹڈ حکومت نے، اس سے لوگوں کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں. اور بڑی مزے کی بات ہے، کل کی اس نے شاید کل بھی کہیں اور آج بھی پریس کانفرنس میں مرزا صاحب کی تعریف کر رہا ہے. وہ بھائی میں تو یہ بات بار بار کہتا ہوں اگر خدا نہ خواستہ پیپلز پارٹی نے کوئی بندے مروائے، کوئی گھروں پہ قبضے کروائے، کوئی 17 شوگر ملوں پہ قبضے کروائے، تو میں تو رابطہ نہیں ہو سکتا ہوں. نہ یہ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے. رابطہ ذوالفقار مرزا کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. جو علل اعلان آج بھی کہتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، میرا بچہ ہے. اور ذوالفقار مرزا کا یہ ایک اسٹیٹمنٹ، ایک اس کی تقریر ہے جو غالباً اس نے عبداللہ مراد شہید کی برسی میں کی تھی تقریر. ایک ہی بات، ایک ہی آدمی اور ایک ہی بات. اس نے کہا کہ آج سے میں بطور نائب صدر پیپلز پارٹی سندھ یہ اعلان کرتا ہوں کہ پیپلز امن کمیٹی ہماری ذیلی تنظیم ہے. اس سے پہلے اس کے بعد کوئی بیان دکھا دیں پیپلز پارٹی کسی آدمی کا. اور پیپلز پارٹی کی ذیلی تنظیمیں کسی ایک آدمی کے اعلان کرنے سے نہیں بنتی ہیں. میں کراچی کا صدر ہوں، میں کراچی میں کسی تنظیم کو ذیلی تنظیم نہیں بنا سکتا ہوں. ہماری ریکگنائزڈ اناؤنس ذیلی تنظیمیں ہیں جو ہیں. میں صبح منہ اٹھاؤں اور کسی کو بولوں یہ میری ذیلی تنظیم، وہ میری نہیں بن سکتی ہیں. جس آدمی نے یہ سارا کچھ کیا، جس نے سرپرستی کی، جس نے اس نیچ پہ شہر کو پہنچایا، ہماری پارٹی کو پہنچایا، اور پارٹی نے پھر اس سے دوریاں کی، پارٹی نے اس کو نکالا، اور پھر اس رد عمل میں پارٹی کی قیادت کے خلاف کیا کیا کچھ نہیں کیا، وہ آج تمہارا چہیتا ہے. یہ جے آئی ٹی دوسری بھی تو آئی ہے نا، ایک بلدیہ والی، بلدیہ کی جے آئی ٹی میں پیپلز پارٹی میں الزام ہے، تمہارے اتحادیوں پر ہے، نفیس اتحادیوں پر ہے. آپ سوال اٹھائیں نا، مجھے بتائیں کہ یہ جو الزامات لگا رہے ہیں ہم پہ سنگین ہے، چلیں ٹھیک ہے، اس کو حق لگائے، لیکن کیا کوئی سیاسی جماعت بھارت سے پیسے لے کے شہر میں دہشت گردی کرائی کوئی چھوٹی بات ہے؟ اور ایم کیو ایم کا اپنا، جس کو کہتے تھے کہ ایم کیو ایم چلاتا وہی الطاف حسین کے بعد محمد انور، اگر وہ انٹرویو دے تو کیوں نہیں ان کی غیرت جاگتی؟ کیا پاکستان کے مفادات، پاکستان کی سالمیت
اور بھارت سے پیسے لے کے پاکستان میں دہشت گردی کروانا کوئی چھوٹی بات ہے؟ اس پر تو ایک لفظ نہیں نکلتا اس کے منہ سے. یہ نہیں سوال اٹھاتے ایم کیو ایم سے بھائی آپ ہماری اتحادی ہو, بتاؤ کہ بھارت سے کتنے پیسے لیے, وہ پیسے کہاں استعمال کیے. اور محمد انور نے یہ بھی کہا, اس نے کہا جو ایم کیو ایم پاکستان بنی ہوئی ہے یہ کہیں مجھے کچھ, میں بتاتا ہوں کہ ان میں سے کون کون کتنا پارسا ہے. اور میں نے ایک اتفاق سے ایک انٹرویو دیکھا جس میں خالد مقبول صدیقی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. جب یہ سوال ان سے پوچھا اینکر نے تو بہت ساری باتیں کرنے کے بعد اس نے کہا میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ جس وقت یہ گناہ ہو رہا تھا میں یہاں نہیں تھا. اس نے جھٹلایا نہیں, اس نے اپنے آپ کو الگ کیا صرف کہ میں پاکستان میں نہیں تھا جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں. تو بھارت سے پیسے لے کر کراچی شہر میں دہشت گردی کروانے والوں پر تمہاری آواز کیوں نہیں نکلتی ہے؟ کیوں تمہاری زبان کو جو ہے نا تالے لگ جاتے ہیں؟ یہ چھوٹی بات نہیں ہے. بلدیہ ٹاؤن کا واقعہ تو چلے ایک جی آئی ٹی بن گئی, سامنے آ گیا. اس شہر میں نے کیا کیا کچھ نہیں کیا ہے, لیکن کم از کم بلدیہ ٹاؤن کی جی آئی ٹی ان کے ساتھ ہی آئی ہے نا. اس پہ تو کوئی جھگڑا نہیں ہے. اس پہ تو تم کہتے ہو یہ صفحے نکال دیے, وہ دستخط نہیں, یہ دستخط نہیں, چلو یہ کنٹروورشل ہے. اس ایک پہ تو کوئی کنٹروورسی نہیں ہے. آپ نے پوچھا اپنے اتحادیوں سے کہ بھائی یہ جو تمہارے کہنے پہ 250-300 آدمی جلا دیے گئے زندہ, یہ انسان نہیں تھے, یہ دہشت گردی نہیں تھی؟ اس پہ علی زیدی صاحب کو سوال نہیں اٹھا سکتے کسی سے؟ کیا انہوں نے فہمیدہ مرزا جو ان کی کیبنٹ کی ممبر ہیں, یا ذوالفقار مرزا جو جی ڈی اے کے سرکردہ رہنما ہیں, جب بھی عمران خان جی ڈی اے سے ملتا ہے اس میں شامل ہوتے ہیں, کیا ان سے پوچھنے کی جرت کریں گے؟ آج ان سے وہ سوال کریں گے کہ تمہارا ذوالفقار مرزا کا اور عزیر بلوچ کا کیا رشتہ تھا, کیا تعلق تھا؟ اگر اصول کی بات کریں گے, دہشت گردی کے خلاف بات کریں گے, قتل و غارت غری کے خلاف بات کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوالات ضرور اٹھانے چاہیے. آپ کوئی سوال کر لیں تو میں اچھا یہ بتائیں کہ علی زیدی نے آخر بلدیہ کی جو آپ نے بات کی, جیسے کہ انہوں نے صرف ایک ہی جے آئی ڈی کا ذکر کیا, نہ نثار مرائد کا کیا, نہ بلدیہ کا, کیا وجہ ہے کہ وہ بلدیہ پر بات ہی نہیں کرنا چاہتے؟ کوئی خاص وجہ ہے اس کی؟ سوال بھی دو لیے تھے. دیکھیں وہ کیوں نہیں بات کرنا چاہتے؟ وہ اس لیے کہ وہ ان کے اتحادی ہیں, ان پر وہ بات نہیں کریں گے. بھارت سے پیسے لے کے دہشت گردی کروا لو, ہمارے اتحادی بن جاؤ, کوئی بات نہیں, ہم تم سے سوال نہیں کریں گے. لیکن اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ تمہاری ایک تصویر آ جائے تو تمہیں چھوڑیں گے نہیں ہم. پھر یہ فرق ہے. سوال آج علی صاحب نے کیا کہ ایک جی آئی ٹی الگ ہے جو کہ اصل ہے, جو انہوں نے بھی دکھائی اور لہرائی, تو کیا اصل جی آئی ٹی ہے کہاں پر؟ ایک سوال میرا یہ. دوسرا, بھارت سے پیسے لینے کی جو آپ نے بات کی, ایم کیو ایم جس وقت میں بھارت سے پیسے لے رہی تھی, اسی کے بعد آصف علی زرداری صاحب 9-0 بھی گئے تھے اور پیپلز پارٹی کے میرے بھائی میں بھی تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے جی آئی ٹی پر تو تفصیلاً مرتضیٰ نے بات کر لی ہے, لیکن جو دوسرا سوال آپ کا ہے, محمد انور کا اسٹیٹمنٹ ابھی آیا ہے. ایم کیو ایم کے کسی بڑے سینئر آدمی نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ میں نے اسے یہ نہیں کہا کہ کسی اور نے, وہ کہتا ہے مجھے ندیم نصرت نے جا کے تھرو کروایا اور میں پارٹی کے کہنے پر یہ پیسے لے کے پارٹی کو دیتا رہا. جھٹلائیں جی. ایک کامران علی زیدی کیوں بار بار اسی جے آئی ٹی کے حوالے سے الزامات لگاتے ہیں پیپلز پارٹی پر؟ اور آج تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں وزیر اعظم کو میں یہ سب بتا چکا ہوں, اور وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ میرے موقف کی حمایت کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سب وزیر اعظم کے کہنے پر ہو رہا ہے؟ یہ وزیر اعظم کے کہے بغیر یہ کچھ نہیں کرتے. میں آپ کو کہتا ہوں نا, وزیر اعظم کے شیرو ہیں, جب تک وزیر اعظم ان کو چھوڑے نا یہ پڑھتے نہیں ہیں. تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ وزیر اعظم کی مرضی اور منشا سے ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو لوگ اس قسم کی بد کلامیاں کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹے الزامات لگاتے ہیں, وہ ان کا جو ایک سرکل ہے, شیرو پیارے ہی ہے نا, تو جو شیرو ہیں وہ ساری چیزوں میں آگے کر دیے جاتے ہیں. ایک سیکنڈ آتے کر کہ نثار مرائی کی جو جے آئی ٹی آپ لوگوں نے ریلیز کی ہے اس میں بھی 2 دستخط کم ہیں, کیا وہ جے آئی ٹی قابل اعتبار ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں, ایک تو میں یہ عرض کر دوں کہ جو جے آئی ٹیز بنی تھیں 2015-16 میں, جب یہ مکمل ہوئیں اسی وقت یہ سبمٹ ہو گئی. اب اس میں حکومت کا یہ کام نہیں تھا کہ وہ دستخط کروائیں کسی سے جا کر, کسی نے کیا کسی نے نہیں کیا. جو جے آئی ٹی کے سربراہ تھے, ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ سوال کیا, تو میں نے تو پڑھی بھی نہیں تھی,
میں نے تو ان میں سے کوئی بھی نہیں دیکھی تھی. یہ جب ساری شائع ہوئی تو اس کے بعد ہم نے پڑھی کہ ان کے اندر ہے کیا کیا چیزیں. باقی جو پہلے میڈیا میں چلتا رہا وہ دیکھتے رہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں تو آپ کو اس بات کو شاید اور ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جو چیزیں جس طرح ہمارے پاس سبمٹ ہوئی تھیں ہم نے اسی طرح پبلک کی ہیں. اب اس کے اندر کیوں نہیں ہے وہ سچی بات ہے, میں نے بھی نہیں پوچھا کہ کیوں نہیں ہے, لیکن بہرحال جو جس طرح آئی تھی اس طرح کر لی. جس طرح اس میں 7 دستخط ہیں وہ ہم نے کر دی جمع, اس میں 5 ہیں ہم نے جمع کر دی, اور یہ ابھی ریسنٹلی نہیں ہوئی ہے, یہ اس وقت ہو چکی تھی. والی جو جے آئی ٹی ہے اس میں بھی کچھ چیزیں جو ہے وہ ممبئی میں صرف حماد صدیقی تک معاملہ رکا ہوا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایم کیو ایم کا ایک سابق منسٹر, جب جے آئی ٹی ہے تو اس میں اس کا نام کیوں نہیں ہے؟ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ سابق وزیر اعظم. جے آئی ٹی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لیکن وزیر اعظم ہے تو اس کا نام کیوں؟ دیکھیں میں جے آئی ٹی کے ممبران کی طرف سے بیٹھ کے تو صفائیاں نہیں دوں گا کہ انہوں نے کیا کیوں لکھا کیوں نہیں لکھا. یہ تو جو ہمارے پاس جس طرح سبمٹ ہوئی اسی طرح ہم نے پبلک کر دی ہے. اب اس میں کسی نے کیا لکھا کیا نہیں لکھا کیوں لکھا یہ تو اس کا جواب تو میں نہیں دے سکتا. اچھا یہ بتائیں کہ یہ 3 جے آئی ٹیز اب آپ آ گئی ہیں, آپ لوگوں نے آفیشلی اپلوڈ بھی کر دی, تو کیا یہ معاملہ اب حل نہیں ہونا چاہیے تینوں جے آئی ٹیز پہ؟ کوئی آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں, کیسز چل رہے ہیں تاکہ یہ الزامات کی جو ہے نا وہ دیکھیں الزامات تو لوگ بھی کنفیوز میری گزارش یہ پی ٹی آئی ہے, دوسری طرف آپ یار ہمیں تو ان سے نہ ملا نا. ایک طرف جھوٹے ہیں, دھوکے باز ہیں, سلیکٹڈ ہیں, مکار ہیں, دوسری طرف آپ ہمیں کہہ رہے ہو کہ طرف ہمیں بڑا فرق ہے. ہم میں سے کبھی کوئی ہم جو لوگ بیٹھے ہیں کوئی ایسی بات نہیں کریں جس کا کوئی سر پیر نہ ہو, اور وہاں سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جس کا کوئی سر اور پیر ہو. تو فرق بہت ہے. جو جے آئی ٹی نے ریکمنڈیشنز دی تھیں ان ریکمنڈیشنز پر عمل ہوا ہے, ہو رہا ہے. عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی میں ہی یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو آرمی ایکٹ کے تحت اس کا ٹرائل ہونا چاہیے, اور اس کا آرمی ایکٹ کے تحت آرمی کورٹ میں ٹرائل ہوا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کافی عرصے تک وہ وہاں رہا تھا, اس کے بعد اس کی جو سزا ہوئی ہے اس کو وہاں سے. باقی کیسز جو بلکہ یہ 164 میں صرف قاضی نے اپنا بتایا, اس 164 کو جس کو میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ شاید یہ بھی کوئی اسی طرح کا نکل آئے گا جس طرح علی زیدی کی جے آئی ٹی ہے, کیونکہ ابھی تک میں نے کبھی کسی بندے کے ہاتھ میں کوئی سرٹیفائڈ اس کی کاپی نہیں دیکھی ہے, مجھے نہیں پتا صحیح ہے کہ غلط ہے. اس میں بھی جن لوگوں پر الزامات لگائے گئے ہیں بہت سارے پولیس آفیسر ہیں اور لوگ کئی گرفتار ہوئے ہیں, اور شاید ان میں سے کوئی آدمی آج جیل میں نہیں ہے. اگر 164 کے بیان کی اتنی طاقت اور اتنی سچائی ہے تو پھر ان میں سے کسی کو باہر نہیں ہونا چاہیے تھا. سب ضمانتوں پر ہیں, اور ہو سکتا ہے کوئی بری بھی ہو گئے, مجھے نہیں پتا, لیکن جیل میں شاید کوئی نہیں. اس کے بعد پہلا سوال سعید بھائی سے کہ 2013 میں عزیر کی جو ہیڈ منی تھی وہ واپس کیوں کی گئی تھی, یہ بھی آج ایک سوال اٹھا گیا ہمارے. دو سوال قادر پٹیل صاحب آپ سے, لگتا ہے کہ آپ مراد سعید کے خلاف اتنے بیان دیتے ہیں کہ علی زیدی کو پھر آپ کی جے آئی ٹیاں لہرانی پڑتی ہیں, ایسا کیوں کرتے ہیں؟ پہلا سوال دے دے. دیکھیں ہیڈ منی لگائی کس نے تھی؟ ہماری سندھ حکومت, پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت. 2012 میں جب آپریشن ہوا لیاری میں, اور وہ آپریشن ناکام ہوا, اس آپریشن میں بہت سارے لوگ ہلاک ہوئے, اور آپ کا میڈیا خود نکال لیجیے اس وقت کی میڈیا کی رپورٹنگ ساری, آپ اس وقت کا میڈیا خود یہ کہہ رہا تھا کہ وہاں بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں اور گھروں میں کھانے کو لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے. وہ آپریشن روکا گیا, اور اس کے بعد پیپلز پارٹی نے کمیٹی بنائی, خفیہ نہیں بنائی, اناؤنسڈ کمیٹی بنائی. قادر پٹیل اس کے ممبر تھے, سینیٹر یوسف بلوچ اس کا ممبر تھا, اور میں اس کا ممبر تھا. یہ ان دنوں کی بات ہے جب لیاری میں پیپلز پارٹی کے کوئی آدمی گھر پہ رہنے کو تیار نہیں تھا. اس آپریشن کی وجہ سے بھی بہت بڑا ریئیکشن تھا, حالات بہت خراب تھے. حکومت میں ہونے کی وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری تھی کہ ہم چیزوں کو نارملائز کریں. جو لاکھوں لوگ لیاری میں بستے ہیں کسی طرح وہ اپنی زندگی آرام سے گزار سکیں. ہم ان حالات میں لیاری گئے جب شاید ہمیں بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ مت جانا کہیں مارے نہ جواب لیاری. ہم گئے, ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ گئے, عزیر بلوچ سے بھی ملے. ہم نے ان حالات کو نارملائز کرنے کے لیے بہت سارے اقدامات کیے, اور ان اقدامات میں سے ایک شاید یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیڈ منی واپس لینے والی بات تھی. اب اس کے پیچھے ایک تو طریقہ یہ تھا کہ ہم لڑتے رہتے, جس طرح کیا تھا آپریشن, وہاں بے گناہ لوگ مرتے رہتے, کھانے کو نہیں ملتا, بیچارے بچے اسکول نہیں جا سکتے تھے, کچھ نہیں ہو رہا تھا. ایک یہ تھا کہ ہم نے کوئی مصلحت پسندی کرتے ہوئے کچھ چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی, اور یہ صرف پیپلز پارٹی نے نہیں کی ہے میرے بھائی,
جب ٹی ٹی پی کی دہشت گردی اس ملک میں عروج پر تھی نا، اس وقت کی وفاقی حکومتیں، اس وقت کے ادارے بھی ان سے رابطے کر کے امن قائم کرنے کے لیے ان سے معاہدے کرتے تھے. تو اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ معاہدے جو ہوئے تھے ان کی دہشت گردی کو ریکگنائز کرنے کے لیے تھے. دہشت گردی ریکگنائز نہیں کی تھی. جو بے گناہ لوگ بیچارے وہاں رہتے تھے، جو مارے جاتے تھے، ان کو بچانے کے لیے، ان کی جانیں بچانے کے لیے، ملک میں امن قائم کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی. اور ہم نے بھی کراچی شہر میں امن قائم کرنے کے لیے، لیاری میں امن قائم کرنے کے لیے یہ کوششیں کی. اور یہ ڈکی چھپی باتیں نہیں ہیں. مطلب میں تو کہہ رہا ہوں کہ چاہتے تو کمیٹی خفیہ بناتے. ہم نے خفیہ نہیں بنائی. اگر ہم اس کی سرپرستی کر رہے ہوتے تو ہم پھر ہیڈ منی بھی نہیں لگاتے. ہم نہیں رکھی تھی. اب ایک کام ہم نے کیا، اس کو آپ اپریشیٹ نہیں کرتے ہو، لیکن جب واپس لے لیا تو آپ کہتے کیوں واپس لے لیا. لیکن اس کے بعد بھی جو کاروائیاں وہاں ہوئی ہیں، پی ٹی آئی نے تو نہیں کی نا وہاں. وہ بھی ہماری صوبائی حکومت نے کی، بعد میں بھی جو حالات خراب ہوئے ہیں. تو کبھی چیزیں ایسی ضرور ہو جاتی ہیں. ماضی میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ایم کیو ایم اس ملک میں کیا کیا کرتی رہی ہے، شہر میں کیا کیا کرتی رہی ہے. کیا ایم کیو ایم کے ساتھ سیاسی جماعتیں بیٹھ کے معاہدے نہیں کرتی رہی ہیں؟ اس کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ ایم کیو ایم دہشت گردی کرے. مقصد یہ ہوتا تھا کہ چیزیں شہر میں نارملائز ہو جائیں. ہم ان کی دہشت گردی کو ریکگنائز نہیں کرتے تھے. ہم حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے تو کوششیں کی، ناکام ہو گئے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں. تھینک یو. ایک سوال مجھ سے تھا وقاص آپ دوہرا دینا سوال. ہاں آپ کا. آپ اتنے بیان کیوں دیتے ہیں کہ علی زیدی کو آپ کی جی آئی ٹی لوڈ کرنے کے لیے یا بات کرنے کے لیے کہیں وزیر اعظم صاحب کے بھائی؟ میں نے آج تک ریکارڈ پر ہے کبھی جس موصوف کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کے خلاف کوئی بیان آج تک جاری نہیں کیا. یہ الگ بات ہے کہ میرے ہر بیان کو وہ خود پر لے جاتے ہیں. جی میں نے آج تک کوئی بیان جاری نہیں کیا. اور سعید کی بات کو میں تھوڑا مزید کریکٹ کروں. یہ جو ہیڈ منی والا مسئلہ بتا رہے نا، یہ ان 14 دنوں میں جو کچھ ہوا تھا لیاری آپریشن کے، اس پر بات ہوئی تھی. اگر اس سے پہلے جو کیسز تھے، جو ہیڈ منیز تھیں، وہ وہی رہی. اور ان 14 دنوں کے بعد بھی وہی رہی. لیکن وہ 14 دن کا جو اسپین تھا جس میں 52 لوگ مرے لیاری کے، یہ اس وقت کی بات ہے. جی آپ ایک منٹ. جے آئی ٹی سے مختلف عناصر کا نام سامنے آیا، جس میں ڈاکٹر ذوالفقار مرزا، آفاق احمد، انہوں نے پھر مل کے کلنگ کروائی. اور پھر جو پولیس والے جو ان کی جو تفتیش بالکل ایک کمزور ہوئی تھی بلدیہ کی جے آئی ٹی کے حوالے سے. تو اس میں جتنے بھی عناصر انکلوڈنگ پیپلز پارٹی کے جتنے بھی لوگ نام ہیں، ان کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی سے حکومت کیا کارروائی کرے گی؟ کوئی کیس دائر کریں گے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا، آفاق احمد اور دیگر ان کے؟ صحیح ہے. اس میں ایک سوال ایڈ یہ کرنے کا کہ جیسے تمام تر جو تحقیقاتی ادارے ہیں، وہ جی آئی ٹی ایک فارم ہوتی ہے، وہ تفتیش کرتے ہیں ایک ملزم سے، جو وہ رپورٹ بنائی جاتی ہے، لیکن جب وہ ملزم کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو اس کا جو بیان ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. اس پر یہ تو آپ عدالتوں سے، ملزم سے ان سے پوچھیں، میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں. دیکھیں یہ جو بات آپ کر رہے ہیں، یہ جو بات آپ کر رہے ہیں، یہ تو ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں نا کہ جی آئی ٹیز جو ہیں وہ عدالتی فیصلہ نہیں ہوتی ہیں. جی آئی ٹیز ٹھیک ہے کہ ایک تحقیقاتی عمل ہے جو شروع میں ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ عدالت کا جو کارروائی ہوتی ہے اس کا حصہ بن جاتا ہے. عدالت اس جی آئی ٹی کو کتنی اہمیت دیتی ہے نہیں دیتی ہے یہ میرا اختیار نہیں ہے، یہ عدالتوں کا اختیار ہے، اس پہ جو کریں. جو آپ نے بات کہی، دیکھیں میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جی آئی ٹی کی جتنی ریکمنڈیشنز تھیں اس کے مطابق ان پر عمل ہو رہا ہے اور کیسز ہیں. اب اگر ان کیسز میں کسی کا نام آتا ہے تو کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم نے خود سے ذوالفقار مرزا کے خلاف یہ کام کیا ہوتا تو کیا طوفان مچا ہوتا. آپ کو بھی اندازہ ہے کہ ہم پر کیا کیا الزامات ہوتے، کیا کچھ نہیں ہوتا. تو میرا خیال ہے کہ ہم نے کوشش کی کہ یہ تاثر کہیں نہ جائے کہ ہم کسی کو وکٹمائز کر رہے ہیں. تھینک یو.